تو آج ہم ایک یوٹیوبر معاذ صفدر کے ایک وی لاگ پر کچھ بات کرنے والے ہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے نا ایک بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے کون سا سوال؟ کہ ایک یوٹیوبر کی اصل زندگی آخر ہے کون سی؟ وہ جو لاکھوں لوگ کیمرے کے سامنے دیکھتے ہیں یا وہ جو کیمرے کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ آج کل تو کانٹینٹ کریٹرز کی زندگی ایک پرفارمنس بن گئی ہے۔ مطلب یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا حقیقی ہے اور کیا صرف دکھاوا۔ اور معاذ کا یہ وی لاگ ان دونوں دنیاؤں کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی، اس میں جو پہلی چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کر گئی وہ شروع کے چند منٹوں میں ہی ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ بچے والا واقعہ۔ بالکل، ایک ایسا لمحہ جو ہر والدین کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ معاذ کا بیٹا کامل اپنی آیا کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور گھر میں ایک دم ایک ٹینشن کا ماحول بن جاتا ہے۔ بچے کا رونا، والد کا بھاگ کر آنا، یہ سب بہت ہی اصلی لگتا ہے۔ اور دیکھیں، اس لمحے میں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ والدین کا رد عمل ہے۔ ہاں، وہ بہت مختلف تھا۔ انہوں نے آیا کو ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، بلکہ پرسکون رہ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہوا کیا تھا تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ یہ کسی بھی بحران سے نپٹنے کا ایک بہت ہی میچور طریقہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ رد عمل کیمرے کی وجہ سے تھا؟ میرا مطلب ہے، کیا کوئی بھی والد اتنا ہی پرسکون رہتا اگر وہ یہ سب ریکارڈ نہ کر رہا ہوتا؟ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ یہ بھی تو ایک طرح کی پرفارمنس ہو سکتی ہے کہ دیکھو میں کتنا سمجھدار باپ ہوں۔ بالکل، اور شاید جواب دونوں کا امتزاج ہے۔ ہو سکتا ہے کیمرے کی موجودگی نے انہیں زیادہ ذمہ داری کا احساس دلایا ہو، لیکن یہی تو اس فارمیٹ کی طاقت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہ یہ صرف گلیمر نہیں دکھاتا، یہ کامیابی کی قیمت بھی دکھاتا ہے کہ ایک بڑے ایونٹ سے پہلے آپ کو ذاتی بحران سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی آتھینٹسٹی یا اصلیت، چاہے وہ تھوڑی سی پرفارم ہی کیوں نہ کی گئی ہو، ایک عام کریٹر کو ایک قابل اعتبار برانڈ بنا دیتی ہے۔ یہ تو ہوئی گھر کی کہانی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ساری ٹینشن کے بیچ انہیں ایک بالکل مختلف چمکتی دمکتی دنیا میں قدم رکھنا پڑا۔ جی، ایک برانڈ ایونٹ کے لیے۔ ہاں، زیرو لائف سٹائل نامی برانڈ کے پہلے فزیکل سٹور کا افتتاح تھا۔ اور یہاں ایک بڑا کاروباری رجحان نظر آتا ہے، آن لائن برانڈز کا آف لائن دنیا میں آنا۔ ہاں، یہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جو کمپنیاں انٹرنیٹ پر اتنی کامیاب ہیں، انہیں حقیقی دکانیں کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ دلچسپ ہے۔ آن لائن اشتہارات بہت مہنگے اور غیر یقینی ہو گئے ہیں۔ تو ایک فزیکل سٹور صرف ایک نیا سیلز چینل نہیں ہے، بلکہ یہ برانڈ کو ایک ٹھوس شناخت دیتا ہے، ایک ساخت دیتا ہے، جو صرف ڈیجیٹل دنیا میں ممکن نہیں۔ مطلب گاہک چیز کو چھو کر محسوس کر کے خریدنا چاہتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایکسپیرینس بن جاتا ہے۔ اور اس وی لاگ میں وہ اس ایکسپیرینس کو نمایاں بھی کرتے ہیں، جیسے ایئر بڈز پر اپنا نام لکھوانے کی سہولت۔ ساتھ ہی معاذ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس برانڈ کا مالک صرف 24 سال کا نوجوان ہے۔ جی، اور وہ نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ یہ ان کے کانٹینٹ کا ایک اہم حصہ لگتا ہے۔ بالکل، تو وہ صرف ایک پروڈکٹ نہیں دکھا رہے، بلکہ ایک کہانی بیچ رہے ہیں، کامیابی کی، نوجوانوں کی ہمت کی اور جدت کی۔ اور پھر ایونٹ کے بعد وہ ہمیں واپس اپنی عام زندگی میں لے آتے ہیں۔ پارکنگ میں گاڑی ڈھونڈنے کی مشکل، رات کو گھر آ کر بچوں کو منانا۔ ہاں، ایک لمحے میں وہ ایک سٹار ہیں اور اگلے ہی لمحے ایک عام باپ جو اپنی گاڑی تلاش کر رہا ہے۔ یہ تضاد ہی کہانی کو دلچسپ بناتا ہے۔ یہی تو وی لاگنگ کا جادو ہے، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کو بڑی کامیابیوں کے ساتھ جوڑ کر دکھانا۔ صحیح۔ اس سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ شخص بھی ہم میں سے ایک ہے۔ یہ تعلق ہی ان کی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کامیاب کانٹینٹ کریٹر کی زندگی ان دو دنیاؤں کے درمیان توازن قائم رکھنے کا نام ہے، ذاتی زندگی کی حقیقت اور عوامی زندگی کی چمک دمک۔ بالکل، اور یہیں پر وہ آخری بات آتی ہے جو معاذ وی لاگ کے اینڈ میں کہتے ہیں۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اب ان کی دلچسپی انٹرنیٹ سے زیادہ کاروبار میں بڑھ رہی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، ایک کانٹینٹ کریٹر کب ایک فنکار سے ایک کاروباری شخصیت میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس تبدیلی کا اس کے کانٹینٹ اور اس کے دیکھنے والوں کے ساتھ تعلق پر کیا اثر پڑتا ہے؟